الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور سن کے اعتبار سے سن 1444 ہجری چل رہا ہے اور فروری کی آج غالباً 24 تاریخ ہے اور سن 2022 ہے، آج 2023 ہے۔ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کو رمضان المبارک کا مقدمہ سمجھا جاتا ہے۔ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان بالکل سر پہ آ جاتا ہے۔ رجب کا چاند ہو یا شعبان کا چاند ہو، ان دونوں چاندوں کے مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو پانے کی دعاؤں کے اندر لگ جاتے تھے۔ چنانچہ رجب کے چاند پر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور شعبان المعظم کے چاند پر اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے شعبان کے چاند کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر انسان سال بھر کے اندر جو اعمال کرتا ہے، ان تمام کے تمام اعمال کی رپورٹ آسمانوں پر اللہ میاں کے سامنے جمع بھی ہوتی ہے۔ اگلے سال کس بندے نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اصلاً حکم تو اللہ میاں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں انسانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کا مطلوبہ جو ان کے جو قوائف نامے ہیں یا ان کے جو چارج شیٹ وغیرہ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اسی مہینے کی 15 تاریخ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر موجودہ بالوں کی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے بخشش کا پروانہ بھی جاری کیا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ جو ساری کی ساری برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں،
یہ رمضان المبارک کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر کے اندر جو غلطیاں ہو گئیں ان غلطیوں کوتاہیوں کو رمضان المبارک سے پہلے ختم کر لیا جائے۔ جیسے نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، ان سنتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ سنتیں نفل کا درجہ رکھ دی ہیں، اور سنتوں کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ فرض ہے، اور فرض کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو فرائض کے اندر انسان کو یکسوئی نصیب ہو جائے، فرائض کے اندر انسان دل جمی کے ساتھ عبادت کرے، تو پہلے اس کو کہا گیا کہ اب سنتیں پڑھ لیں۔ ان سنتوں کی ادائیگی کی برکت سے فرائض کے اندر بھی انسان کا دل لگ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بخشش کے پروانے بھی جاری فرماتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ پیغمبر کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ لازماً رکھتے تھے۔ اس انداز سے دیکھا جائے تو 8 روزے مہینے کے اندر یہ ہو جاتے تھے، اور پھر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی اللہ کے نبی اہتمام سے رکھتے تھے۔ اس انداز سے دیکھا جائے تو 11 روزے تو ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سال بھر کے اندر رکھتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر مسلسل روزے رکھتے تھے، اور رمضان المبارک کے علاوہ یہ جو خاصیت ہے مسلسل پیغمبر کے روزوں کی، یہ کسی اور مہینے کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ سال بھر کا جو ڈیٹا ہے وہ اللہ میاں کے پاس جمع ہوتا ہے، اور اگلے سال جو کچھ ہونا ہے، جو معاملات ہیں، اسی مہینے کے اندر وہ متعلقہ فرشتوں کے امور یا ان سے متعلقہ امور سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر، اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے 15 شعبان کی، جو سال کے اندر 5 بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتوں کو انسان کے متعلق جو تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر بھی اگر عبادات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں اور اعمال کی بنیاد پر اس کی تقدیر کو تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ تو جب تک وہ نامہ اعمال یا اگلے سال کا جو ریکارڈ ہے جب تک ان کے حوالے نہیں کیا گیا، اللہ میاں کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر ایک انسان پورا سال بدمعاشیاں کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن شعبان کا چاند دیکھ کر اگر وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے تو نتیجہ اس کے حق میں خیر والا آئے گا، اور اللہ نہ کرے جیسے پورے سال اللہ کو ناراض کرتا رہا تو جب اگلے سال کا منصوبہ یا اس کے متعلقہ جو صفحہ وغیرہ دیا جائے گا اس کے اندر اس کے لیے بڑی سختی کے معاملات ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہر بندہ مرتا ہے اللہ کے حکم سے مرتا ہے، اور ہر بندے کے لیے وقت مقرر ہے اللہ میاں کی طرف سے، لیکن ایک بندہ ہے کہ جو مرے گا تو وہ مسجد کے اندر مرے گا، ایک بندہ مرتا ہے وہ مسجد کے اندر مرتا ہے، ایک بندہ مرتا ہے سجدے کی حالت میں مرتا ہے، ایک بندہ مرتا ہے اسپتال کے اندر مرتا ہے، ایک بندہ مرتا ہے اپنے گھر پر مرتا ہے۔ موت تو سب کی ہے، اور ایک بندہ مرتا ہے جو خودکشی کر کے مرتا ہے، تو موت اس کی بھی ہے۔ اب جو بندہ خودکشی کر کے مرا ہے اس کے متعلق ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو اللہ نے نہیں مارا تو اللہ نے ہی ہے، اس کا جو وقت مقررہ تھا اسی وقت مقررہ پر اس کو یہ موت آنی تھی، لیکن پیچھے بدعمالیاں ہوتی ہیں، ان بدعمالیوں کی بنیاد پر اس انسان کی جو موت ہے وہ موت تو ہوتی ہے لیکن وہ حرام موت ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور بندہ ہے جو مسجد میں آ کر یا سجدے کی حالت میں اس کی موت آتی ہے، تو موت کا وقت اس کا مقررہ یہی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے اعمال ہیں ان اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے، اس کو نیکیوں کے راستے پر چلاتا ہے اور اس کی موت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر انسان پہلے سے تیاری کر لے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے، اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ سال، یہ جو سال ہمارا بھی گزر رہا ہے، کتنے لوگ تھے جو گزشتہ شعبان کے اندر ہمارے درمیان موجود تھے،
لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اگلے سال، اس سال ہمارے پاس شعبان میں موجود ہیں، اگلے سال وہ موجود نہیں ہوں گے۔ اگلے سال کون کون موجود ہوگا اور کون کون موجود نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ نے شعبان المعظم کے اندر ہی کرنا ہے، اور متعلقہ فرشتوں کو جا کر ان کے سارے معاملات سے آگاہ کرنا ہے۔ لہذا شعبان المعظم کا مہینہ آ جائے تو یہ اعمال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر اعمال سر انجام دیے جائیں گے تو نتیجہ ہمارے حق میں بہتر آئے گا، اور اللہ نہ کرے اگر اعمال کے اندر سستی ہوگی تو نتیجہ ہمارے حق میں خیر کا نہیں آئے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر ایک بندے کی نکاح کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، دنیا کے اندر ایک بندے کی نکاح کی، شادی کی، منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آسمان پر اللہ نے جو کاغذ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا ہوتا ہے، اس کاغذ کے اندر اس بندے کا نام مردوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بندہ کپڑے کی دکان پر اپنی شادی کا جوڑا لینے کے لیے جاتا ہے، جبکہ اسے معلوم نہیں ہوتا اسی دکان کے اندر اس کے کفن کا کپڑا بھی پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں، لہٰذا ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے روزے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ان کو مقام دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کا مقام تو اتنا اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا اعمال کے اندر اس قدر زیادہ اہتمام، در حقیقت امت کو سبق دینا ہے تاکہ امت اعمال پر آ جائے۔ امت اگر اعمال کرے گی تو ظاہر ہے کوئی بھی عمل کرے گا، انسان تو دعا مانگے گا، انسان اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھاتا زبان سے مانگے گا تو دعا مانگے گا، تو دعا کے نتیجے سے، دعا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں گے، اور اگر اللہ خیر کے فیصلے فرما دیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ کی طرف سے اگر سختی کے معاملات آ گئے اس میں ہمارے لیے تنگی اور سختی کے معاملات ہو جائیں گے۔ آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے، اس مہینے کو قیمتی بنانے کا آسان سا طریقہ کیا ہے؟ اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو بھلے نہ کی جائیں، لیکن کم از کم اس بات کا اہتمام تو ہو کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے، انسان گناہوں سے باز آ جائے، کیونکہ یہ جو حالات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہے، بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ تباہی پلس بربادی آ گئی، اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوگی، لیکن یہ اس بات پر آنا کہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، اس کے لیے پیچھے اعمال شرط ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں گناہ ہوں گے تو وہ روتا رہے گا، شکوے کرتا رہے گا، شکایات کرتا رہے گا، اور اگر انسان کی زندگی کے اندر نیکیاں ہوں گی ان حالات کے اندر بھی کیا کہے گا؟ حالات کو بنانے والا اور حالات کو بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ جہاز جا رہا تھا، جہاز جا رہا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کے اندر تجارت کا سامان بحری جہازوں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ اللہ کی شان، بالکل سینٹر میں جب پہنچا جہاز تو سامان سے اور لوگوں سے لدا ہوا تھا، یکدم مخالف سمت سے ہوا آئی اور جہاز جو ہے وہ اچکولے کھانے لگا پانی کے اندر اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ سارے کے سارے تاجروں نے کہا کہ ہم میں سے جس کا سامان زیادہ ہے اس کا سامان اٹھا کر تھوڑا کم کر لیتے ہیں تاکہ جہاز کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے۔ اللہ کی شان، جب دیکھا گیا تو ایک تاجر تھا جس کا سامان سب سے زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا سب نے آپ اپنا سامان تھوڑا سا پھینک دیں، لیکن وہ تاجر تیار نہ ہوا۔ میرا سامان کیوں پھینکیں؟ آپ لوگ اپنا پھینک دیں۔ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی تو سارے جہاز والوں نے اس تاجر کو اور اس کے سامان کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے، سمندر کے اندر پھینکنے کی دیر تھی کہ لہریں آئیں، اس تاجر کو اور اس کے سامان کو لے جا کر ایک جزیرے تک پہنچا دیا۔ اب یہ تاجر بے ہوش ہے، اس تاجر کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو حیران رہ گیا کہ سامان تجارت بھی موجود ہے اور یہ ایک محفوظ جگہ پر ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، نہ کشتی نہ جہاز نظر آیا، نہ ساتھی نظر آئے، تو اسی جزیرے پر لکڑیاں جمع کر کے ایک جھونپڑی بنا لی اور جھونپڑی بنا کر وہیں پر رہنا شروع ہو گیا کہ چلو کبھی کوئی بھولے بھٹکے سے جہاز آئے گا اس کو ہاتھ دوں گا وہ مجھے نکال کے لے جائے گا، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کی شان، ایک دن اس نے آگ جلائی
اور وہ آگ ایسی جلی اس کی لکڑیوں کی جھونپڑی کو بھی جلا دیا، لکڑیوں کی جو جھونپڑی بنائی تھی نا اس کو بھی جلا دیا۔ جب لکڑیوں کی جھونپڑی جلی اس بندے کی زبان پر شکوے کے کلمات آ گئے، اے اللہ جہاز بھی غرق کروا دیا تو نے، وہاں سے میں یہاں تک پہنچا دیا، آخری سہارا یہ جھونپڑی تھی اس کو بھی تو نے جلوا دیا۔ اللہ کی شان، اس کی زبان پر یہ الفاظ آنے کی دیر تھی کہ سامنے سے دیکھا ایک بہت بڑا جہاز آ رہا تھا، اس نے ہاتھ وغیرہ ہلائے اور ہاتھ وغیرہ ہلانے کے بعد اس جہاز کو متوجہ کیا۔ وہاں سے ملاح آیا، جزیرے پر آ کر اس نے کہا، جزیرے پر آ کر اس نے کہا کہ بھئی تم کون ہو، اس جزیرے پر کیسے آباد ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو کہ یہاں پر جہاز لے کر آ گئے؟ تو جہاز والے نے کہا کہ ہم صحیح جا رہے تھے بالکل، اچانک باد مخالف سے ہوا چلی اور ہمارے جہاز کو دھکیل کر اس جزیرے کی طرف آ گئی۔ تو ہمارا تجربہ بتلاتا ہے کہ جب اس قسم کی موجیں ہوں تو سفر میں خیر نہیں ہوتی۔ ہم نے خشکی کا جزیرہ دیکھا اور یہاں پر آ گئے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا یوں ہم جا رہے تھے، ان لوگوں نے مجھے اٹھا کر پانی کے اندر اور میرے سامان تجارت کو پھینک دیا تھا۔ اس جہاز والے نے کہا کہ وہ جہاز والے جنہوں نے تمہیں اٹھا کر پھینکا تھا، اللہ کو تمہاری زندگی اور تمہارا مال بچانا تھا، اس بنیاد پر تمہیں سمندر کے اندر ڈلوایا، تمہیں جب ڈال دیا گیا وہ پورا کا پورا جہاز تمام مسافروں سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ پھر اس بندے نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو میرے ساتھ جھونپڑی والا معاملہ ہوا اس کی کیا وجہ بنی؟ تو جہاز والے نے کہا کہ جب ہم آ رہے تھے تو موجیں بہت اونچی تھیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا تھا جزیرہ کہاں پر ہے، ہمیں یہاں سے دھواں نظر آیا، ہمیں یہاں سے کیا نظر آیا؟ دھواں نظر آیا۔ اس دھوئیں کو دیکھ کر ہمیں شک ہوا کہ لگتا ہے یہاں پر کوئی جزیرہ آباد ہے، تو وہ بندہ فوراً سجدے میں گر گیا، اے اللہ تیرے ہر کام کے اندر خیر ہے۔ تو بظاہر یہ جو جتنے بھی معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان معاملات کے اندر دو صورتیں ہیں، یا تو رونا دھونا ہے یا اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ تو رونے دھونے والے جتنے بھی ہیں آپ ان کا ذائچہ نکالیں، آپ ان کی معلومات کریں، وہ ہوں گے جن کے اعمال کمزور ہوں گے، اور جن کے اعمال پرفیکٹ ہوں گے ان معاملات کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ نے ایک اور موقع دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے پورے سال کا ہمارا فیصلہ 15 شعبان کو ہونا ہے، تو پورے سال آٹے کا فیصلہ بھی ہونا ہے، آٹا کتنے کا ہوگا، چینی کتنے کی ہوگی، ان تمام معاملات کے اندر بجائے پی ڈی ایم کو گالیاں دینے کے، بجائے حکومت وقت کو یا IMF کو گالیاں دینے کے، اگر ہم اپنے حالات کی طرف آ جائیں تو خدا کی قسم اللہ کی ذات ہمارے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے آج جو گفتگو رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی، آپ کو سننے کی، پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیند والی آنکھیں جاگ جائیں، نیند والی لال آنکھیں غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ کس پر غصہ اتار رہے ہو؟ نہ ادھر تو کعبہ ہے، خدا پر تو غصہ چلتا نہیں، اور مجھ پر بھی نہیں چلتا آپ حضرات کا غصہ، کیونکہ نہ تو میں آپ کی بیوہ ہوں، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کی منکوحہ ہوں، نہ ہی میں نے آپ میں سے کسی کا قرض دینا ہے، غالباً کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ یہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، اس واقعے کے اندر کیا ہے آگے چل کر انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا لوگوں کا جمگٹا، اور وہاں پر ان کے درمیان ایک مبارک ہستی بیٹھی ہیں، اور سب لوگ اپنے تمام معاملات میں ان کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں اس بات پر وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں چونکہ اللہ کے نبی کو جانتا نہیں تھا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں کہ جن کے ارد گرد یہ حلقہ بھی لگا ہے اور جن سے لوگ معلومات بھی لے رہے ہیں،
اور جن کی رائے پر لوگ عمل کر کے اطمینان بھی پا رہے ہیں۔ تو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں چونکہ میں جانتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر جب میں نے پوچھا اچھا یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھیوں نے بتلایا تو میں آگے آیا، اور آگے آنے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا۔ کافروں کا بھی سلام ہوتا تھا، لیکن کافروں کے سلام میں الفاظ ہوتے تھے انعم اللہ صباحا، کہ تمہاری صبح اللہ بہتر کرے، یہ کافروں کا سلام تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ بولو سارے بولو، کیا کہا؟ علیک السلام یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، زندوں کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکم کہا جائے گا، السلام علیکم کہا جائے گا۔ علیک السلام یہ مردوں کا جواب ہے، زندوں کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم کہا جائے گا۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا بات سمجھائی؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھائی دین اسلام کا یہ جو شعار ہے، اسلام کا سلام والا جو لفظ ہے، اس لفظ کی ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر ہم السلام علیکم کا ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ اور علیک السلام کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی ملاقات کے اندر جابر ابن سلیم کے دماغ میں یہ بات بٹھلائی کہ جس شریعت پر آگے چلنا ہے وہ شریعت اپنی مرضی کی راہ پر چلنے کا نام نہیں، بلکہ وہ شریعت اتباع رسول کا نام ہے اور اللہ کی ذات کے اتباع کا نام ہے۔ وگرنہ دیکھا جائے تو علیک السلام اور السلام علیکم کے اندر معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرما دی۔ اللہ کے نبی نے اصلاح فرما دی۔ کیوں اصلاح فرمائی؟ تاکہ اگلے لوگ جو کل قیامت تک آئیں گے ان کو پتہ چل جائے مسلمانوں کا جو شعار ہے جس کو سلام کہا جاتا ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ کیا ہے عالمگیر بھائی؟ السلام علیکم۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو لوگ بھی کہتے ہیں الفاظ میں کیا رکھا ہے؟ نہیں جناب، الفاظ میں رکھا ہے، الفاظ میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا، رات کو سونے سے پہلے کی ایک دعا سکھلائی۔ دعا لمبی ہے، اس دعا کے اندر آخری ایک جملہ تھا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یعنی رات کو سونے والا دعا کے اندر یہ کلمہ کہے گا آمنتو میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے آپ پر کتاب نازل کی اور جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ آمنتو بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی نے لفظ کیا سکھایا؟ وبنبیک الذی، وبنبیک الذی۔ سرکار نے فرمایا اس کو یاد کر لیں اور رات کو بڑا کریں۔ کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی نے صحابی کو، یہ بچے باتیں کریں ان کو باہر کر دو یار، ادھر باہر بٹھا دو یار، وہ تو بچے ہیں، آپ لوگ تو بچے نہیں ہیں، خود ہی اٹھ جایا کریں۔ آمنتو بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ چند دنوں کے بعد سرکار نے امتحان لیا، جی آپ کو دعا سکھلائی تھی یاد ہے؟ جی حضرت یاد ہے۔ آپ پڑھتے بھی ہیں؟ کہ بالکل پڑھتا ہوں۔ سنائیں ذرا دعا۔ اس صحابی نے دعا سنائی آمنتو بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ پیغمبر نے کیا لفظ بتلایا تھا؟ وبنبیک الذی۔ صحابی نے کیا کہا؟ وبرسولک الذی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وبنبیک الذی۔ ٹھیک ہے، اب بظاہر دیکھا جائے ایک ہوتا ہے نبی
اور ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول کا مقام اونچا ہوتا ہے نبی کے مقابلے میں۔ نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول خالی 313 ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس صحابی سے جو غلطی ہوئی وہ کیا ہوئی تھی؟ لفظ استعمال کیا، لفظ بڑے درجے کا استعمال کیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دی، نہیں یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ کی خواہش کا احترام، لیکن اگر دین پر چلنا ہے تو دین کی خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھلا دیا، سمجھا دیا کہ جب کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب کرنی ہے اتباع۔ کیا کرنی ہے؟ ماننی ہے کس کی؟ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے نبی کی ماننی ہے، بھلے دل مانے یا نہ مانے۔ اگر دل کی مانیں گے تو یہ شریعت کی اتباع نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر سے گزرے تو دیکھا ابو بکر صدیق تہجد کی نماز کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہلکی آواز کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، آگے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کو دیکھا تہجد کا وقت ہے، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں لیکن بڑی اونچی آواز کے اندر۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں حضرات کو بلایا اور فرمایا ابو بکر رات آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا، آپ اتنا ہلکا کیوں پڑھ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق نے کہا سرکار جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا اس کو آواز بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر عمر سے کہا، حضرت عمر سے، ہاں عمر آپ کی آواز اتنی زیادہ بلند؟ کہا سرکار میرا آواز بلند تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں اور اس آواز کی بنیاد پر شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ دونوں ساتھی کام صحیح کر رہے تھے نہیں؟ بولیے ان کے کام تو غلط نہیں تھے نا؟ اگر آواز بلند ہو رہی تھی تو وجہ بالکل ٹھیک تھی، اگر آواز پست تھی تو وجہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اللہ کے نبی نے شاباش نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر آپ جس دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں آواز کو تھوڑا بڑھا لیجئے، آواز کو تھوڑا بڑھا لیجئے۔ عمر آپ جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں آواز کو تھوڑا دبا لیجئے، آواز کو کیا کر لیجئے؟ تھوڑا دبا لیجئے۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارتاً کنایتاً ابو بکر اور عمر کو سمجھایا آپ لوگوں کے اعمال میں ہمیں شک نہیں، لیکن کل تک جو نیکی آپ کر رہے تھے اپنے دماغ سے وہ نیکی آپ نے سوچی، اس پر آپ کر رہے تھے۔ اب جو طریقہ ہم بتلا رہے ہیں اس طریقے کے مطابق کرو گے تو تمہیں نور حاصل ہوگا، تمہیں برکت حاصل ہوگی، تمہیں اتباع سنت کا ثواب مل جائے گا۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوا؟ تم پر سلام دی، اور علیک السلام کا مطلب کیا ہوا؟ تم پر سلام دی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً منع کیا، نہیں نہیں نہیں، وعلیکم السلام کہو، علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے، یہ زندوں کا سلام نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو الفاظ بتلائے ہیں نا ان الفاظ کے اندر نور ہے، ان الفاظ کے اندر کیا ہے؟ نور ہے، ان الفاظ کے اندر برکت ہے۔ آج موجودہ زمانے کے اندر اس سلام کو چینج کر لیا گیا، آداب، کیا کہتے ہیں؟ آداب۔ یہ آداب، یہ الفاظ سلام کا بدل نہیں ہو سکتے۔ بعض کہتے ہیں تسلیمات، بعض کیا کہتے ہیں سلام مسنونہ۔ ان الفاظ کی ادائیگی سے بھلے کوئی کچھ بھی سمجھ لے لیکن نور، برکت اور اتباع سنت کا ثواب قطعاً حاصل نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر کی پہلی ملاقات کے موقع پر حضرت جابر ابن سلیم کو کیا کہا؟ سلام اپنا ٹھیک کر لیں، سلام اپنا ٹھیک کر لیں، علیک السلام نہیں السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ موجودہ زمانے کے اندر بعض جو زیادہ دیندار بن جاتے ہیں نا وہ سلام رٹ لیتے ہیں، بھئی سلام ایک کرے گا جواب دوسرا دے گا۔ میں بھی ساجد پاجی کو بولوں السلام علیکم، وہ بھی آگے سے کہ السلام علیکم، تو جواب کون دے گا؟ جواب کون دے گا؟ اگر دو بندوں کی آپس کی ملاقات ہے، میرے منہ سے بھی وہی کلمات نکلے، اگلے کے منہ سے بھی وہی کلمات نکلے، تو مجھ پر بھی واجب ہے میں ان کو وعلیکم السلام کہوں، ان پر
پر بھی واجب ہے کہ یہ مجھے وعلیکم السلام کہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم میں نے بھی کہہ دیا، السلام علیکم انہوں نے بھی کہہ دیا، تو کیا ہوا؟ یہ سلام والی سنت دونوں اطراف سے زندہ ہو گئی، پر جواب والی سنت کا کیا ہوگا؟ جبکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لازم ہے۔ اگر انسان جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب کے اندر فرمایا جی جی میں اس اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں جو تکلیف کے اندر اور مصیبتوں کے اندر انسانوں کے کام آنے والی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کیوں فرمائی؟ اس بنیاد پر فرمائی کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے دماغ میں تھا یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، لیکن جب وہ لوگ کشتی وغیرہ کے اندر ہوتے، پھنس جاتے، اس وقت صرف اللہ میاں کو یاد کر دے۔ تو پیغمبر نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں جو مشکلات اور تنگی کے موقع پر انسانوں کے کام آتا ہے۔ گویا کے سامنے جابر ابن سلیم کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے، میں اس خدا کا رسول ہوں جو سچا خدا ہے۔ جو کون ہے؟ سچا خدا ہے۔ میں ان خداؤں کا رسول نہیں ہوں جن کو تم اللہ مانتے ہو، جن کو تم کیا کرتے ہو۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات، ہاں ہم سے اگر کسی کی پہلی ملاقات ہو ہم کیا کہیں گے؟ زیادہ زور ماریں گے نماز پڑھا کر یار، فوراً نماز سیکھ لے یار، روزے کا ٹائم کنفرم کر لے یار، ہاں اللہ نے تجھے مال دیے جا اور مسجد بنا لے یار، میرے اور آپ کے نزدیک نیکی یہ ہے۔ لیکن جابر ابن سلیم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کیا فرمائی کہ کسی کو گالی مت دینا۔ سمجھ؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے، پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات کے اندر پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلمات، کسی کو گالی مت دینا۔ گالی مت دینے کا مطلب کیا ہوا؟ گالی عام طور پر میں اور آپ گالی کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کی اماں کو برے القاب سے یاد کر لیں، کسی کے ابا کو برے القاب سے یاد کر لیں، نہیں، بلکہ گالی کے لیے ہر وہ لفظ گالی کے اندر آئے گا کہ جس کے اندر فریق مخالف سامنے والے کی بدگوئی ہو، سامنے والے کی تحقیر ہو، سامنے والے کی تذلیل ہو۔ نصیحت کیا فرمائی؟ کسی کو گالی مت دینا۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کو آپ گالی دیں گے، گالی کیوں دے رہے ہیں؟ گالی دینے کی بنیاد آپ اس کو اپنے آپ سے ہلکا سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنے آپ سے کمزور سمجھتے ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس بنیاد پر آپ نے زبان سے گالی دی۔ جبکہ جب تک انسان زندہ ہے کسی بندے کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی یہاں کس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں کسی شوخی مزاج نے حضرت والا کو چھیڑنے کے لیے فرما دیا، کیا حضرت والا، صوفی صاحب، بزرگ صاحب آپ اچھے ہیں یا یہ میرا کتا اچھا ہے؟ حضرت والا چونکہ سمجھدار تھے، میں ہوتا آپ ہوتے اس موقع پر جو کلمات ہم ادا کرتے تو کیا ہوتا؟ حضرت نے فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا یہ کتا مجھ سے اچھا ہے، کیونکہ کتا اگر مر جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ دوسرے کے متعلق گالی مت دینا، حقارت کے الفاظ مت کہنا، مطلب اگر تم یہ کلمات کہو گے گویا کہ اپنے من کے اندر اس فریق مخالف کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو۔ آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام پر غصے میں کچھ الفاظ سخت کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی نے سن لیا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے یہ نہیں کہا ابو بکر یہ جائز نہیں ہے، ابو بکر یہ حرام نہیں ہے، بلکہ فوراً کہا کہ لعنت دینے والا اور صدیق یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب آپ ابو بکر صدیق ہیں،
اللہ نے آپ کو صداقت کا لقب دیا ہے، اور آپ کی زبان سے کلمات، ابو بکر صدیق نے جب یہ کلمات سنے تو فوراً توبہ کی اور اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آزاد۔ جابر ابن سلیم کہتے ہیں جب پیغمبر کی یہ بات میں نے نصیحت سنی نا، اس کے بعد سے لے کر مرتے دم تک میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی کسی کو وہ سمجھتے تھے اس بات کو، وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ اللہ کے نبی نے پہلی ملاقات کے موقع پر جس بات کا کہا وہ بات واقعتاً کوئی بڑی بات ہوگی، وہ بات کیا ہوگی؟ بڑی بات ہوگی۔ اگر دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لی جائے تو ہمارے اندر سے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں اور آپ وقتی طور پہ ماشاءاللہ جمعے میں آ کر بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ ٹنا ٹن روزے بھی رکھتے ہیں، ٹنا ٹن عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بعد یہ ہم سے اونچا اگر کوئی مقام ہے تو جبرائیل امین کا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہوگا، موجودہ کا اعتبار نہیں۔ اعتبار کس کا ہوگا؟ خاتمے کا ہوگا۔ نفیس صاحب، اعتبار موبائل کا نہیں ہوگا، خاتمے کا ہوگا۔ موبائل کس کا ہوگا؟ اعتبار کس کا ہوگا؟ خاتمے کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ یہودی تھے، خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کو لے کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سے سنیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے یہودیوں کا ایک چرواہا آیا، بکریاں چرانے والا، ٹھیک ہے؟ کون آیا؟ بکریاں چرانے والا۔ اس نے دیکھا وہ اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا اور وہ صحابہ کو بھی نہیں جانتا تھا، غریب آدمی، کالا سیاہ فام، بکریاں چرا چرا کے کپڑے بھی گندے اور جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا مسلمانوں کو، اس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے پاس ہے، کہا آپ لوگ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہودیوں کا محاصرہ کر کے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان کو اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کیا کہا؟ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمارے بادشاہ نہیں، ہمارے رسول ہوتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ سامنے جو خیمہ ہے اس خیمے کے اندر چلے جائیں۔ وہ چرواہا خیمے کے اندر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر بیٹھا ہوا دیکھا اور جا کر سرکار کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ دین کی دعوت، آپ مجھے دعوت دیں۔ دعوت دے دی، اس نے دعوت سنی، اس کو بڑا مزہ آیا۔ اچھا یہ بتلائیں اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمہیں گلے لگا لیں گے اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ میری شکل کالی، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے لگائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ہم تمہیں گلے لگا دیں گے، اس اسلام کی برکت سے اللہ تمہارے چہرے کی سیاہی کو دھو دے گا، اللہ تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا۔ جب یہ بات سننے دی اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ ایمان تو میں نے قبول کر لیا، اب مجھے یہ بتلائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جس وقت تم نے اسلام قبول کیا ہے ابھی کسی نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا بولوں، روزوں کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں روزوں کا کہوں، زکوٰۃ تم پر بنتی نہیں ہے۔ اس وقت دین کا ایک ہی کام ہو رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے جہاد۔ تم اس عمل کے اندر شریک ہو جاؤ۔ چرواہا بڑا عقلمند تھا، کہا یا رسول اللہ یہ بتلائیں میں اگر جہاد میں شامل ہو جاؤں تو ظاہر ہے کہ دو باتوں میں سے ایک، یا تو میں بچوں گا یا مروں گا، اگر میں بچ گیا تو غازی، مر گیا تو شہید۔ آپ مجھے یہ بتلائیں اگر میں شہید ہو گیا تو میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ذات تمہیں جنت میں داخل کرے گی، اللہ کی ذات تمہارے چہرے کی سیاہی کو ختم کر دے گی اور بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری ضمانتیں لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ پہلا کام آپ یہ کریں جو ریوڑ بکریوں کا لے کر آئے ہو یہ یہودیوں کا ہے، یہ واپس کر کے آؤ۔ یہ کیا کرو؟ واپس کر کے آؤ، اس لیے کہ انہوں نے تم پر اعتماد کیا، انہوں نے تمہیں اجرت پر رکھا، یہ ان کا مال ہے، یہ واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ باقی صحابہ میں سے کسی کو نہیں پتہ چلا
کہ اس بندے نے ایمان قبول کر لیا، گیا بکریوں کا ریوڑ واپس کیا، واپس آیا اور جنگ کے اندر شہید ہو گیا، شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ شام کے وقت میں زخمیوں کو اور شہداء کو ایک جگہ پر جمع کیا جا رہا تھا۔ حضرات صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ بندہ کون ہے؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے، اب اس کو ادھر کریں یا ادھر کریں؟ تو صحابہ کرام نے اس موقع پر اللہ کے نبی سے کہا، سرکار شہداء کی لاشوں کے اندر ایک بندہ ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے وہاں پر لے چلیں، مجھے وہاں پر لے چلیں، میں جا کر چیک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جا کر دیکھا تو وہی چرواہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہمارا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا، اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اور سرکار نے خیبر کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی مخلوق فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اعتبار کس چیز کا ہوا بھیا؟ خاتمے کا۔ اگر چند دن پہلے وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا۔ کہاں جاتا؟ اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، کسی کو گالی مت دینا، کسی کو ٹکنا، کالا، موٹا، لمبا مت کہنا، یہ بھی گالی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گالی ہے۔ اس لیے کہ تم دوسرے کے متعلق جو تاثرات قائم کرو گے، گویا کہ تمہارے دل کے اندر اگلے کے بارے میں میل ہے، اور یہ میل مت رکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شریعت جو ہے وہ حال کا اعتبار نہیں کرتی، شریعت جو ہے نا آخری وقت کا اعتبار کرتی ہے۔ کس کا کرتی ہے بھیا؟ آخری وقت کا اعتبار۔ فی الوقت الحمدللہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ کل کا کسی کو خبر ہے؟ بولو، جتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، جتنے لوگ کفریہ راستوں پر چلتے ہیں، کیا وہ شروع سے ایسے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا نا بھائی، ایسا تو نہیں تھا نا۔ اس بنیاد پر پیغمبر نے پہلی ملاقات میں یہ نصیحت فرمائی، کسی کو گالی مت دینا۔ پچھلی صدی کے حکیم الامت سب کہہ دو، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، بڑے عجیب و غریب انسان ہے، اللہ نے بڑا نوازا۔ فرماتے تھے کہ میں اپنے بارے میں فرماتے تھے، فی الحال میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ فی الحال کتنا بڑا آدمی ہے، 1200 کتابیں لکھی ہیں، کتنا بڑا آدمی ہے، 1200 کتابیں لکھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فی الحال میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، پوری دنیا کے کافروں کے متعلق میرا احتمال ہے اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، ان کو بھی میں اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ احتمال تو ہے نا بھیا، کس وقت انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ یہ انسان کو کب حاصل ہوگا؟ جب انسان اس بارے میں سوچے گا نا۔ آج گالیاں، خبیث، کتا، یہ الفاظ مسلمان کے متعلق لفظ خبیث کہنا بھی حرام ہے۔ مسلمان کے متعلق لفظ خبیث کہنا بھی حرام ہے۔ مسلمان تو دور کی بات، جانوروں کے متعلق مرغا آواز دیتا ہے نا، بولو، مرغا آواز دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ بیچارے بعد میں آئیں گے جو رات 2 بجے تک ڈانس کریں گے، اس کے بعد سو جائیں گے، تو مرغا تو ٹائم پر جاگتا ہے، 4 بجے مرغا جاگتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مرغے کی آواز پر مرغے کو گالی مت دو۔ جس وقت اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے نا، اس وقت چوتھے آسمان کے فرشتے کو مرغا دیکھتا ہے، اس وقت وہ آواز نکالتا ہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ تو جب جانوروں کی گالی نہیں دینی تو انسانوں کو گالی دینا جائز ہوگا؟ بولو، خبیث، منافق، کمبخت، فلاں فلاں، یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلی ملاقات کے موقع پر اللہ کے نبی کی یہ نصیحت اور جابر بن سلیم کی امانت داری امت تک یہ پیغام پہنچایا۔ مجھے پیغمبر نے پہلے تکبیر اولیٰ کے فرائض نہیں بتلائے، مجھے یہ کہا کہ دوسروں کو گالی مت دینا، دوسروں کو گالی مت دینا، دوسروں کو، چودھری صاحب زبان سے بولو، دوسروں کو گالی مت دینا۔ سنیں میری جان، دوسروں کو گالی مت دینا اتنی خطرناک ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ بندہ منہ سے گالی نکالتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور ہماری تو زبان پر گالیوں کی بمبار ہوتی ہے، مسجد ہو یا باہر ہو، سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا،
اللہ کے نبی نے جابر ابن سلیم کے میں نے کہا سرکار مزید نصیحت فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ نیکی کے کسی بھی کام کو کبھی بھی حقیر مت جاننا۔ کیا نصیحت فرمائی؟ زندگی بھر کا فارمولہ ہے نا بھیا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت جاننا۔ کیا مطلب ہوا کہ نیکی کا کام وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ نیکی کا جو کام ہے جس کا خیال تمہارے دل کے اندر آ گیا وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مہمان ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اگر اس مہمان کی قدردانی نہ کی تو وہ مہمان دوبارہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، کئی مواقع پر ہمارا ہاتھ مصروف ہوتا ہے اور ہم پانی پینے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے یار دائیں ہاتھ سے پی لوں۔ اس موقع پر یہ سوچنا اللہ معاف کرے گا۔ اگر یہ جو دل کے اندر خیال آیا اس خیال کے مطابق اگر اس ہاتھ کو چینج نہ کیا دوبارہ کبھی بھی خیال نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھا کرو خدا کے بندو، اور پڑھا کرو، اور ہمارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں، درود ہی ہے جو ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے جو صحیح کام ہم کر سکتے ہیں وہ درود ہی ہے۔ باقی نمازوں کا تو جنازہ ہے، باقی روزوں کا تو جنازہ ہے، کم سے کم درود تو پڑھو یار۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے، سامنے بندہ بیٹھا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ہاں، اگر پہلے غلطی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کی جانب سے کہے جانے والے کلمات اللہ کی طرف سے نعمت تھی نا، مان لیتا کیا ہوتا؟ اس نے آگے سے اپنی بڑائی جتلانے کے لیے پیغمبر کی بات کو دھتکارا، میں کھا نہیں سکتا، میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے منہ سے بھی نکل گیا تم کھا بھی نہیں سکو گے۔ کیا فرمایا؟ تم کھا بھی نہیں سکو گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ساری زندگی دائیں ہاتھ منہ کے قریب اللہ نے کرنے ہی نہیں دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس مہمان کی قدر دانی نہ کی جائے وہ مہمان پلٹ کر نہیں آتا۔ ایک بندہ تھا مسلمان ہوا اور لالچ کے اندر اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، مدینہ چھوڑا، مکہ گیا، مکہ چھوڑا، یمن چلا گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو دین اسلام بھی تو نعمت ہے نا، دین قبول کرے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس ظالم کو سعادت بخشی کہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا ان کو لکھنا آتا تھا، اللہ کے نبی نے یہ کام بھی ان کو دے دیا، چلو یہ کام کرو۔ دو نعمتیں ہو گئی، لیکن نعمتوں کی نہ قدری کی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا یہ بندہ مرے گا، اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ یمن میں جا کر مرا۔ جس صحابی نے یہ بات سنی وہ اس بندے کی طاق میں رہے اور جا کر دیکھا یمن کے اندر ایک روڈ پر ایک لاش پڑی ہے، جل گل گئی، سڑ گئی۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مدینہ کا رہنے والا، پھر مکہ جا کر یمن آنے والا تھا۔ تو کہا اس کو باہر کیوں پھینکا ہوا ہے؟ کہا ہم نے اس کے لیے 20 قبریں کھودی، جس قبر میں دفنا کر ہم ہٹتے تھے زمین اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیتی تھی، زمین اٹھا کر اس کو کیا کرتی تھی؟ باہر پھینک دیتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت جاننا۔ یہ ہم لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں نا، ہم سمجھتے یہ بھی کوئی کام ہے، آپ کو بڑا کام بتلائیں، تو بھیا جب آگ جلانی ہوتی ہے تو نیچے چھوٹی لکڑیاں ہی کام میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ کون سا عمل ہمارے نجات کا سبب بنے گا۔ ہماری مثال تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، لہٰذا ہمارے سامنے کوئی بھی کام آ جائے اس کو فوراً کر گزرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اللہ میاں کیا موڈ اس وقت کیسا ہے۔ کیا پتہ قبولیت کا ہو اور سنت کے مطابق جوتا پہننے پر اللہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ لمبا جبہ پہنتے تھے، حضرت موسیٰ عصا بھی پہنتے تھے، حضرت موسیٰ پگڑی بھی پہنتے تھے، دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، چرواہا تھا،
حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، حضرت موسیٰ کی نقل کرنے کے لیے ان کی طرح جبہ پہن لیا، لاٹھی پکڑ لی اور وہ امامہ پہن لیا۔ اللہ کو یہ نقل اتنی پسند آئی، اس چرواہے کے دل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی محبت کو ڈالا اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ ہمارے لیے کوئی مشکلات تو نہیں بھائی، اللہ میں کے لیے کون سی مشکل ہے؟ ساری زندگی جسم فروشی، بھائی بد نظری کرنا اتنا بڑا حرام، 200 سال کے گناہ، 200 سال کی نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، تو زنا کرنا کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا۔ ساری زندگی جو عورت زنا کرے لیکن کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلایا، وہ وقت ایسا تھا بس اللہ میاں کی کرم کی نگاہ پڑ گئی نا، ہاں کرم کی نگاہ پڑ گئی۔ ہاں میں اور آپ سمجھتے ہیں ہم تو نمازی ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ، ایک بہت بڑے محدث تھے، ساری زندگی حدیثیں لکھی۔ اس زمانے کے اندر یہ والے پین تو نہیں ہوتے تھے، دوسرے والے پین ہوتے تھے۔ اب خود اندازہ لگائیے، وہ بانس کے جو پین بنے ہوتے تھے، وہ جو اس کو پہلے وہ کرتے تھے، قلم وہ اپنا چھیلتے تھے، اس کا کچرا ساری زندگی جمع کیا، اور جو قلم استعمال کے قابل نہ رہتا اس کے ٹکڑے جمع کیے، اور وصیت کر رکھی تھی کہ جب میں مروں گا تو میرے مرنے پر جو پانی گرم کرنا ہے ان چیزوں کا کرنا ہے۔ میں اللہ میاں کے سامنے جا کر کہوں، ساری زندگی حدیثیں لکھتے 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 اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے، کسی نے چند دنوں کے بعد خواب کے اندر دیکھا، حضرت والا کیا گزری؟ کہا جن اعمال پر تکیہ تھا ان میں سے ایک بھی کام نہیں آیا، کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ ساری زندگی میں نے حدیثیں لکھی ہیں، اللہ میاں تو میرا استقبال کریں گے، میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن اچانک مجھے اللہ میاں نے فرمایا وہ جو تمہارے سارے کام ہیں ٹھیک ہیں، البتہ جس عمل کو تمہاری نجات کا آج ہم سبب بنائیں گے وہ عمل کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا، آپ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے ایک مکھی آ کر آپ کے قلم کی نب پر بیٹھ گئی تھی، آپ نے صرف یہ سوچ کر چند سیکنڈوں کے لیے قلم کو روکا تھا، چلو یہ پیاسی ہے اس کی پیاس بجھ جائے، یہ پیاسی ہے اس کی پیاس بجھ جائے، اس موقع پر تم نے اس پر رحم کیا، آج ہم آپ پر رحم کرتے۔ بولو ہاں معمولی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اسی تصویر کا دوسرا رخ، اگر وہ قلم نہ روکتے تو کیا لکھ رہے تھے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کہاں پیغمبر کی حدیث کا مقام اور کہاں مکھی کا مقام۔ اگر کرم نوازی اللہ کی ہو نا، اللہ کی کرم نوازی کب کس انسان کے لیے کس جانب متوجہ ہو جائے۔ گھر پہ گئے، کھانے میں نمک تیز تھا، شوہر بد مزاج تھا، ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، یہ خیال آیا یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس عمل پر اللہ نے نجات کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ بتلایا پیغمبر، کسی نیکی کو حقیر مت جاننا۔ اللہ نے انسان کا دل بنایا، اس دل کو اللہ نے اپنا مسکن بنایا، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نیکی کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، پھر ایک نیکی، پھر دوسری نیکی، پھر تیسری نیکی۔ ہم ہر نیکی پر کیا کہتے ہیں؟ کل سے۔ کیا کہتے ہیں؟ کل سے۔ حسین بھائی کیا کہتے ہیں؟ کل سے۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ کل سے۔ تو یہ کل کبھی نہیں آئی۔ ہاں وہ شاہ رخ خان کی فلم سے کل ہو نہ ہو سب نے دیکھی ہوگی، شریف کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں کل سے، وہ کل آئی ہے کبھی؟ بولو وہ کل آئی ہے کبھی؟ نہیں آتی ہے۔ اس بنیاد پر کیا فرمایا؟ پہلی نصیحت کیا کی؟ گالی مت دینا۔ دوسری نصیحت کیا فرمایا؟ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت جان۔ سرکار اور کوئی نصیحت فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے مت کرنا۔ اس میں کوئی نماز روزے کی کوئی ایک بات آئی ہے؟ بولو نا۔ یہ پہلی ملاقات میں پیغمبر سمجھا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے نیچے مت کرنا۔ دو باتیں فرمائی، آدھی پنڈلی تک رکھنا وگرنا ٹخنوں سے اوپر رکھنا، نیچے مت رکھنا۔ یہ الفاظ ہے پیغمبر کے۔ یہاں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تکبر کی نیت سے مت کرنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ نیچے مت کرنا۔ گویا کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی نہیں، الحمدللہ میرا تو دل صاف ہے، میرے دل کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، وہ خدا کے بندے اس دنیا کے اندر آسمان سے نیچے زمین کے اوپر اگر کسی کے بارے میں کنفرم ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں کنفرم نہیں ہے۔ تاری سمجھ میں؟ لیکن پیغمبر نے ہمیشہ آدھی پنڈلی تک شلوار رکھی ہے، آدھی پنڈلی تک
شلوار رکھی، باقاعدہ حکم دیا، پھر پیغمبر نے واقعہ سنایا۔ گزشتہ زمانوں میں ایک بندہ تھا، گھر سے نکلا اور چادر کو لٹکا کر جا رہا تھا، اللہ میاں کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے زمین کو پھاڑا، اس بندے کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے! اس گناہ کے اندر میں، آپ، ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اب ایک بندہ نمازی بھی ہے اور شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، تو بتلائیے اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا؟ بولیے، قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بھائی دین اسلام نام ہے اتباع کا، مرضیات کا نہیں۔ اب ہمارے شہزادے یہاں سے باہر نکلیں گے تو یہ جو ہمارے کپڑے استری ہوتے ہیں نا، یہ ایک سلوٹ آ رہی ہوتی ہے یہ والی نا، یہ سارے کے سارے وہاں کھڑے ہو کر بے شرموں کی طرح شلوار کو نیچے کریں گے کہ بالکل بٹھائیں گے۔ کتنا بڑا گناہ! اللہ نہ کرے یار، یہ تو خدا کی قسم شکر کرو، پیغمبر کی امت میں ہونے کی برکت سے اللہ نے عذابات کو چھپا دیا، ورنہ لیاری میں کوئی ایک بندہ گھاڑ جائے زمین کے اندر، عبرت کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو۔ گزشتہ زمانوں کے اندر اللہ نے کیا کہ قبر کے اندر سے کتا نکال کر دکھایا، اللہ نے کیا کہ قبر پھٹی، بندہ باہر آیا، عذاب قبر کو بیان کیا اس نے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جابر ابن سلیم نے یہ نصیحتیں پیغمبر سے سن کر ہم تک پہنچا دی۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ گالیاں دیں گے کس کو؟ عمران خان کو، نواز شریف کو۔ او خدا کے بندو، اپنی اوقات تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں رات کو 3 بجے بجلی بند کر دیتے ہیں، یہ ہماری اوقات ہے؟ اور ہم میں سے کسی کے اندر اتنی غیرت نہیں، بلکہ تپڑ نہیں ہے کہ ذرا فون کر کے بولا حضرت ذرا بجلی کھول دیں، آگے سے کہ بل بھرا ہے، بس وہاں ہماری نانی مر جائے گی، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، باتیں اسلام آباد کی ہو رہی ہیں۔ خدا کا واسطہ یار، ہاں وہ بھنگی تھا نا، وہ بھنگی گٹر کے اندر یوں دونوں وہ پاؤں مار رہا تھا یوں، میرا لال دوپٹہ مل ملدہ، میرا لال دوپٹہ مل ملدہ۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو کام ہم نے کرنے وہ کام کریں، وہ کام کریں۔ چند لوگوں کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے کے اندر فتور ہے۔ ہم نے بہت بڑا اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں جی، اگر ہم نے میں یہاں کھڑا ہو کر اگر عمران خان کو گالی دے دوں نا، اللہ پی ڈی ایم والے سارے میرے جوتے بھی چاٹیں گے، یہ حق بات کرتا ہے۔ اور اگر میں نے مولانا کو یا پی پی کو گالیاں دے دی تو یہ جو دوسرے والے ہیں وہ سارے چاٹیں گے، یہ حق دار مولوی۔ او خدا کے بندو، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے یار؟ وہ کام کرو جو پیغمبر نے بتلائے، وہ کام شلوار کے پائنچے اوپر کرو نا، شلوار کے پائنچے اوپر کر لو، نہ دو گالیاں کسی کو، اور نیکی کے کاموں کو حقیر نہ جانو۔ خدا کی قسم اللہ حالات کو تبدیل کرے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کو سامنے کھڑا کریں، تصورات کے اندر جیسے پیغمبر تھے ویسے بن جائیں، آٹا اللہ فری میں پہنچوا دے گا۔ ٹھیک ہے؟ ابو جہل کی شکل بنائیں، ہاں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھیں، حاشا وکلا، اللہ میاں ہماری باتوں سے متاثر یا ہمارے نعروں سے متاثر نہیں ہو۔ احتجاج کرو، کس کے خلاف؟ اپنے خلاف احتجاج کرو نا یار۔ ہاں وہ کسی بزرگ کا بیٹا انتقال کر گیا، سارا محلہ آ گیا، اگلے دن حضرت والا رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، حضرت خیر تو ہے؟ کہ کل میرا بیٹا مرا، سارا محلہ تعزیت پر آ گیا، آج میری جماعت چھوٹ گئی، محلے کا کوئی بندہ میرے پاس تعزیت کرنے نہیں آیا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو کیا کرنا ہے؟ سب کو گالیاں دینی ہیں۔ بولو، گالیاں دو گے؟ گالیاں نہ دیا کریں۔ نمبر 2، نیکی کا کوئی بھی موقع، مثال کے طور پہ باتھ روم میں جانا الٹے پاؤں سے، باہر نکلنا ہے سیدھے پاؤں سے، مسجد میں آنا ہے سیدھے پاؤں سے، جانا ہے الٹے پاؤں، یہ معمولی نہیں ہے، ہاں یہ معمولی نہیں ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ شلوار کے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں۔ اگر میری باتوں پر یقین نہ ہے، ابھی جو شہزادے کاٹن پہن کے آتے ہیں، ہاں جو کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں، ان کو ذرا دیکھنا بھی، جب جوتے پہنے گئے نا تو بالکل سیٹنگ کر کے بیٹھتے ہیں، بالکل سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔